شو میں ساتھ دینے کا شکریہ. بہت سوال آتے ہیں سیٹ صاحب، لیکن حالات حاضرہ پر اتنے سوال ہوتے ہیں کہ ان میں وہ سوال ہم نظر انداز تو نہیں کرنے کی کوشش کرتے، لیکن وہ شامل ہونے سے رہ جاتے ہیں. اب میں چاہتی ہوں کہ یہ عامر احمد صاحب ٹورنٹو سے جو پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ سے وہ سوال شامل کریں. جی. عمران خان صاحب کو جیل میں رکھ کر تمام سہولتیں دی گئی ہیں. وہ پارٹی اجلاس بھی بلا رہے ہیں، میڈیشن بھی کر رہے ہیں. جو ان کے اندر پھوٹ پڑی ہوئی ہے، ان کو کمرے بھی ملے ہوئے ہیں، ان کو ورزش بھی ملی ہوئی ہے، کھانے بھی ملے ہوئے ہیں. دوسری طرف نواز شریف صاحب جو ہیں، جو لیڈر ہیں، سو کال لیڈر، وہ خاموش بیٹھے ہیں چپ کر روزہ رکھ کر. یعنی کہ اس وقت جب ملک میں افراتفری مچی ہوئی ہے تو وہ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ وہ اس توقع میں ہے کہ مریم نواز کو کارکردگی دکھائیں گی اور اگلا الیکشن ہوگا تو وہ جیت کر آ جائیں گے. تو یہ ان کی بڑی غلط فہمی ہے. اور عمران خان کو اگر یہ سب چیزیں ملتی رہیں اور آگے جا کے سال بھر میں یا کبھی وہ رہا ہو گئے اگر، تو عمران خان تو دوبارہ بڑے آرام سے آئیں گے. جی سیٹھی صاحب، سو کال لیڈر کہہ دیا نواز شریف صاحب کو. اچھا، بات یہ ہے کہ یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کھڑے ہو جائیں اور اپنی حکومت کے خلاف بولیں. یہ چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولیں. ان کی یہ جو گورنمنٹ ہے یہ کوئی انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ تو نہیں ہے نا. ہاں ظاہر اتحادی ہیں تو پھر ان کی بھی جو بھی ہے. تو یہ کیا چاہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب آپ اپنی حکومت کو گرا دیں، ٹھیک، اپنے بھائی کی حکومت کو گرا دیں، اپنی بیٹی کی حکومت کو بھی گرا دیں. تو دیکھیے نا، ایسے نہیں ہوتا. مسئلہ یہ ہے کہ ایک مجبوری کے تحت پہلے توقع یہ تھی کہ اب میاں صاحب جب واپس آئے تھے کہ عمران خان پاپولر نہیں ہے، نون لیگ صرف انتظار کا لیڈر آ جائے واپس اور وہ لیڈ کرے گا اور جیت جائے گی نون لیگ. اور اس وقت کے جو سرویز تھے وہ بھی تھوڑے بہت نون لیگ کو اٹھا رہے تھے. تو اور وہ ان کا شاید یہی خیال تھا کہ اب میں جاؤں گا تو جیت جائیں گے ہم اور میں پرائم منسٹر بنوں گا. مگر اب وہ صورتحال تو بدل گئی کہ نون لیگ کی پاپولیرٹی اتنی نہیں تھی جتنا ان کا خیال تھا. اور یہ پی ڈی ایم بھی تو کر کے گئے تھے نا. پی ڈی ایم بھی تو اب جب پی ڈی ایم کیا تو اس کے بعد کیا رہ گیا؟ اور اب جو کر رہے ہیں اس کے بعد کیا رہ جائے گا؟ تو اچھا، اب عرض یہ ہے کہ تو یہ تو ہو نہیں سکتا. اب چلیں، آپ سمجھیں کہ نواز شریف صاحب پھر بھی پرائم منسٹر بن سکتے تھے. اگر شہباز بن سکتے ہیں تو وہ بھی بن سکتے تھے. مگر میاں صاحب نے یہ کہا تھا کہ اگر ہمیں میجورٹی نہ ملی تو پھر میں آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ. کیونکہ میاں صاحب نے 2-3 دفعہ حکومت کی ہے نا، تو انہیں پتہ ہے کہ یہ کولیشنز وغیرہ ان کے بس کی بات نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں کہ یار پاور دو اور میں کر کے کچھ دکھاؤں. اگر میرے راستے میں منمنی ہونی ہے اور منتیں ہی کرنی ہے ہر ایک کی، تو پھر میں کیا حکومت چلاؤں گا؟ میں پرائم منسٹر 3 دفعہ بن چکا ہوں. اب مجھے کوئی شوق نہیں ہے پرائم منسٹر بننے کا. میں نے کچھ خدمت کرنی ہے، اس کے لیے پاور چاہیے. پاور نہیں ملے گی تو فائدہ کیا؟ تو ٹھیک ہے، پھر شہباز صاحب تسی جاؤ. تو مریم کا تو خیر فیوچر بننا ہے تو آپ یہاں آ جائیں اور میں گھر بیٹھتا ہوں. تو میرا خیال ہے میاں صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ہی از ناٹ گوئنگ ٹو بی این ایکٹیو پلیئر. ہی ول پلے ایز اے سینئر اسٹیٹمنٹ، باہر بیٹھ کے وہ کریں گے. اب بات یہ ہے کہ اسی لیے وہ چپ ہیں، اسی لیے وہ مریم کی مدد کر رہے ہیں، ان کو ایڈوائس دیتے ہیں، ان کی مدد کر رہے ہیں، because she is inexperienced. باقی جو سینٹر میں جو کچھ ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس میں میاں صاحب اتفاق نہیں کرتے گورنمنٹ پالیسیز کے ساتھ. مگر وہ کیونکہ بول نہیں سکتے، کیونکہ وہ اٹ وڈ مین ڈی اسٹیبلائزنگ ہز اون بردرز گورنمنٹ، تو میرا خیال ہے اس لیے وہ چپ ہیں. مگر یہ ضرور ہے کہ ممکن کہ اگر یہ حکومت ایسے لگا، یہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے، کہ یہ آگے مسئلے بن رہے ہیں ان کے لیے جی، اور پیپلز پارٹی شاید کوئی نئے کارڈز نہ کھیلنے شروع کر دے، یا اسٹیبلشمنٹ سمجھے کہ یہ تو یہ کام نہیں بن رہا، نہیں چلنے والا، تو پھر اس صورت میں ہو سکتا ہے میاں صاحب پھر باہر نکلیں اور کچھ کہیں اور کوشش کریں کہ اپنی پارٹی کو ریوائیو کرنے کی کوشش کریں. مگر ابھی وہ صورتحال نہیں ہے. کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بس اب وقت آ گیا ہے، میاں صاحب نے پریزیڈنسی لے لی ہے، اب وہ بولیں گے، اب وہ اپنی ایک کنسٹیٹیوئنسی ہے اس کو ریوائیو کریں گے. جلسے تو کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. تو مطلب ہے کہ آپ نے دیکھا کہ آلریڈی مریم نواز نے شروع میں تو کچھ تنقید کی تھی فیڈرل گورنمنٹ کی، مگر چپ ہو گئی ہے وہ. اب وہ اپنے لحاظ سے اب وہ کام کر رہی ہے جو کہ فیڈرل گورنمنٹ نہیں کر رہی. فار ایگزامپل یہ سولر پالیسی ہے، یہ وہ، تو وہ اپنی کنسٹیٹیوئنسی بنا رہی ہے عوامی. وہ اپنے لیے ایک عوام میں ہمدردی کریٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. کیونکہ پنجاب از واٹ میٹرز ٹو نون لیگ. تو پنجاب میں ابھی بھی ان کا ایک ووٹ بیس ہے، اس پہ کوئی شک نہیں ہے.
اور وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی وہ چپ ہیں یا موقع نہیں ان کو مل رہا، ان کو ریوائیو کرنا ہے، ان کو سپورٹ کرنا ہے، ان کو برقرار رکھنا ہے تاکہ کل کو شاید پھر ایک الیکشن میں جانا پڑے تو ہم وائپ آؤٹ نہیں ہونا چاہ رہے. مگر اس سے زیادہ میرا خیال ہے اب کوئی خاص ایمبیشنز نہیں رہی ہیں. تو یہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی عمران خان کو ساری سہولتیں ملی ہوئی ہیں اور پھر بھی وہ من کر رہا ہے، بات یہ صحیح ہے کہ جب تک عمران خان کا مسئلہ حل نہیں ہوتا اس وقت تک یہ کرائسس چلے گی. اور جب تک ایک نئی الیکشن نہیں ہوتی فری اینڈ فیئر اس وقت تک یہ کرائسس چلے گی. ٹھیک ہے. اب سوال یہ ہے عائشہ کہ وہ کب ہوگا؟ اس میں دو ہاتھ سے تالی بجتی ہے اور خان صاحب کو کچھ نہ کچھ سمجھنا پڑے گا. ایک یہ کہ کیا انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکر لے کے چلنا ہے آگے، اور اگر ٹکر لینی ہے تو اکیلے چلنا ہے یا باقی سیاستدانوں کے ساتھ مل کے چلنا ہے. دوسرا یہ کہ نہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکر ہی لینی ہے یا ان کے ساتھ ان کا ہاتھ بٹھانا ہے جیسے پہلے انہوں نے کیا تھا. تو میرا خیال ہے وہاں ان کا کوئی ابھی فیصلہ نہیں ہے. کسی دن وہ ایسے لگتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کر کے اس دلدل سے نکلنا چاہتے ہیں، اور کبھی ایسے لگتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ان کے ساتھ تو بات ہو ہی نہیں سکتی اور میں سولو فلائٹ کروں گا. ابھی ادھر نہیں آئے ہیں کہ وہ ایگزسٹنگ سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کے کوئی راستہ نکالیں جس میں سب کا فائدہ ہو اور اسٹیبلشمنٹ کو تھوڑا پیچھے دھکیلا جائے. ادھر یہ نہیں آ رہے ابھی. جب تک وہاں نہیں آئیں گے میں نہیں سمجھتا ان کے لیے کوئی راستے کھولیں گے. اچھا، لیکن یہ عامر احمد صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ رہا ہو گئے تو پھر تو وہ بڑے آرام سے اقتدار میں آ جائیں گے، یعنی ان کی رہائی تو تبھی ہوگی جب وہ اقتدار میں آ سکیں گے. دیکھیے نہیں، ان کی رہائی اس وقت ہوگی جب وہ یا سیاستدانوں کے ساتھ مل کے اسٹیبلشمنٹ کو اچھا یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک دفعہ پھر مل جائیں گے اور مکمکا کر لیں گے. اس کے علاوہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کو اپوز کر کے اور سیاستدانوں کو اپوز دونوں کو کر کے ان کی رہائی نہیں ہونی. اچھا، یعنی انقلابی سیاستدان وہ نہیں بن سکتے کہ کوئی تیسرا راستہ ہو، وہی راستے جو پہلے استعمال ہوتے آئے ہیں انہی کے سہارے آگے بڑھنا ہوگا. اور بھی بہت سے سوال ہیں لیکن وقت کی قلت کا شکار. آپ سے ہوگی اگلے پروگرام میں ملاقات، تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد. اب سوال یہ ہے عائشہ کہ وہ کب ہوگا؟ اس میں دو ہاتھ سے تالی بجتی ہے اور خان صاحب کو کچھ نہ کچھ سمجھنا پڑے گا. ایک یہ کہ کیا انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکر لے کے چلنا ہے آگے، اور اگر ٹکر لینی ہے تو اکیلے چلنا ہے یا باقی سیاستدانوں کے ساتھ مل کے چلنا ہے. دوسرا یہ کہ نہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکر ہی لینی ہے یا ان کے ساتھ ان کا ہاتھ بٹھانا ہے جیسے پہلے انہوں نے کیا تھا. تو میرا خیال ہے وہاں ان کا کوئی ابھی فیصلہ نہیں ہے. کسی دن وہ ایسے لگتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کر کے اس دلدل سے نکلنا چاہتے ہیں، اور کبھی ایسے لگتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ان کے ساتھ تو بات ہو ہی نہیں سکتی اور میں سولو فلائٹ کروں گا. ابھی ادھر نہیں آئے ہیں کہ وہ ایگزسٹنگ سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کے کوئی راستہ نکالیں جس میں سب کا فائدہ ہو اور اسٹیبلشمنٹ کو تھوڑا پیچھے دھکیلا جائے. ادھر یہ نہیں آ رہے ابھی. جب تک وہاں نہیں آئیں گے میں نہیں سمجھتا ان کے لیے کوئی راستے کھولیں گے. اچھا، لیکن یہ عامر احمد صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ رہا ہو گئے تو پھر تو وہ بڑے آرام سے اقتدار میں آ جائیں گے، یعنی ان کی رہائی تو تبھی ہوگی جب وہ اقتدار میں آ سکیں گے. دیکھیے نہیں، ان کی رہائی اس وقت ہوگی جب وہ یا سیاستدانوں کے ساتھ مل کے اسٹیبلشمنٹ کو اچھا یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک دفعہ پھر مل جائیں گے اور مکمکا کر لیں گے. اس کے علاوہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کو اپوز کر کے اور سیاستدانوں کو اپوز دونوں کو کر کے ان کی رہائی نہیں ہونی. اچھا، یعنی انقلابی سیاستدان وہ نہیں بن سکتے کہ کوئی تیسرا راستہ ہو، وہی راستے جو پہلے استعمال ہوتے آئے ہیں انہی کے سہارے آگے بڑھنا ہوگا. اور بھی بہت سے سوال ہیں لیکن وقت کی قلت کا شکار. آپ سے ہوگی اگلے پروگرام میں ملاقات، تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد.